ہم سب روزانہ میڈیا سے گھرے ہوئے ہیں، مطلب ٹی وی، فون پر خبریں، سوشل میڈیا، یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ سب ہماری سوچ پر، ہمارے رویوں پر اور مجموعی طور پر معاشرے پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ خاص طور پر اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں میڈیا کا کیا کردار ہے؟ آج ہم اسی موضوع پر ذرا گہرائی میں بات کریں گے۔ ہمارے پاس سوک 612 کے لیکچر نوٹس ہیں، یعنی موضوعات 95 سے 98، اور یہ نوٹس میڈیا اور معاشرے کے تعلق پر کافی روشنی ڈالتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان نوٹس کے جو اہم نکات ہیں انہیں آسان لفظوں میں سمجھیں، جیسے میڈیا پر تحقیق کیوں مشکل ہے، اس کے اثرات پر مختلف نظریات کیا کہتے ہیں، میڈیا پر کنٹرول کس کا ہے، اور پاکستان میں میڈیا کی کیا کہانی ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو لیکچر نوٹس کا موضوع 95 یہ اس بات پر ہے کہ میڈیا پر تحقیق کرنا اتنا آسان کام کیوں نہیں ہے۔ اور اب تو ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، اس کا تو جیسے سیلاب آیا ہوا ہے۔ اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی بدل رہی ہے، اتنے مختلف قسم کے پلیٹ فارمز ہیں کہ محققین کے لیے یہ سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ کس چیز کا مطالعہ کریں اور اس کے اصل اثرات کیا ہیں، یہ جاننا بڑا مشکل ہے۔ جی بالکل، یہ جو میڈیا کی شکلوں کا پھیلاؤ ہے نا، اخبار، ٹی وی، فلم، انٹرنیٹ، پھر سمارٹ فون، ایپس، اس نے تحقیق کو واقعی بہت پیچیدہ بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک محقق اگر صرف مان لیں ٹی وی کے اثرات کا جائزہ لینا چاہے تو اسے یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگ اسی وقت موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے۔ تو ان تمام ذرائع کے جو ملے جلے اثرات ہیں ان کو ناپنا اور یہ جاننا کہ کون سا ذریعہ کتنا مؤثر ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہر پلیٹ فارم کا اپنا ایک انداز ہے، اپنا دائرہ کار ہے، اور ظاہر ہے عوام پر اس کے اثرات بھی مختلف ہیں۔ تو تحقیق مشکل ہے، یہ تو سمجھ آ گیا۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ جو لوگ میڈیا کے اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اس کے بارے میں سوچتے کیسے ہیں۔ لیکچر نوٹس یعنی موضوع 96، اس میں دو بڑے نظریاتی زاویہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ہے مارکسزم اور دوسرا ہے کثورتیت، جسے پلورلزم کہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں ہی اس بات پر تو متفق ہیں کہ میڈیا ہماری سوچ اور رویوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اختلاف اس بات پر ہے کہ یہ اثر کیسے ہوتا ہے اور کس کے مفاد میں ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے مارکسی نظریے کو دیکھتے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ نظریہ کہتا ہے کہ میڈیا معاشرے کے طاقتور اور امیر طبقے یعنی اشرافیہ کا ایک آلہ ہے۔ یہ طبقہ میڈیا کو استعمال کرتا ہے تاکہ عوام کو وہی سوچنے پر مائل کیا جا سکے جو ان کے اپنے مفادات میں ہوں۔ وہ میڈیا کے ذریعے اپنے نظریات پھیلاتے ہیں، اپنی حکمرانی کو جائز ٹھہراتے ہیں اور ایسی باتوں کو دباتے ہیں جو ان کے کنٹرول کے لیے خطرہ ہوں۔ وہ فرینکفرٹ اسکول کا بھی ذکر آتا ہے۔ کچھ مفکرین نے یہی کہا کہ حکمران طبقہ میڈیا کی ملکیت اور کنٹرول کے ذریعے عوام کی رضا مندی حاصل کرتا ہے، یعنی لوگ غیر محسوس طریقے سے ان کی حاکمیت قبول کر لیتے ہیں۔ جی، اور اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں نا تو مارکسسٹ سمجھتے ہیں کہ میڈیا صرف خبریں نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ وہ معاشرے کی جو طبقاتی تقسیم ہے اسے بھی مضبوط کرتا ہے۔ وہ ایسی کہانیاں، ایسی تصویریں پیش کرتا ہے جو امیروں کو تو اچھا دکھائیں اور غریبوں کو جیسے ان کی قسمت کا ذمہ دار ٹھہرائیں۔ خود کارل مارکس نے، جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا، امریکی خانہ جنگی کے زمانے میں لندن کے اخبارات کا تجزیہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اخبارات برطانوی حکمران طبقے کے ایک خاص گروہ، لارڈ پامرسٹن والے گروہ کے مفادات کا تحفظ کر رہے تھے اور جنگ میں مداخلت کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے۔ یعنی میڈیا غیر جانبدار نہیں تھا، وہ طاقتوروں کے مقاصد پورے کر رہا تھا۔ لیکن اس مارکسسٹ نظریے پر اعتراضات بھی تو ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ شاید میڈیا اور اشرافیہ کے تعلق کو ضرورت سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ کیا میڈیا ہمیشہ حکومت یا طاقتور لوگوں کی ہی بات کرتا ہے؟ ایسا تو نہیں لگتا ہمیشہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار میڈیا حکومت پر سخت تنقید بھی کرتا ہے، فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی خبریں آ جاتی ہیں، اور ایسے لوگوں یا گروہوں کو بھی آواز ملتی ہے جو کمزور یا پسماندہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ میڈیا صرف اشرافیہ کا غلام ہے، شاید یہ مکمل سچائی نہ ہو۔ اچھا، اب آئیے دوسرے نظریے کی طرف، یعنی کثرتیت، پلورلزم۔ یہ نظریہ مارکسزم کے بالکل الٹ تصویر پیش کرتا ہے۔ کثرتیت پسند کہتے ہیں کہ میڈیا کسی ایک طبقے کا نمائندہ نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے میں موجود مختلف اور متنوع خیالات کا آئینہ دار ہے۔ یہ ایک کھلے بازار کی طرح ہے، جہاں ہر قسم کی سوچ، ہر قسم کے نظریے کو جگہ ملتی ہے۔
ان کے مطابق میڈیا کوشش کرتا ہے کہ متوازن رہیں، یعنی بیلنسڈ اور غیر جانبدارانہ ایون ہینڈڈ کوریج دے تاکہ عوام تک ہر طرح کی معلومات پہنچ سکے، حکومت کی بات بھی پہنچے اور اپوزیشن کی تنقید بھی۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، تسریت پسندوں کا بنیادی دعویٰ یہی ہے کہ میڈیا دراصل وہی کچھ دکھاتا ہے جو عوام دیکھنا یا سننا چاہتے ہیں، یعنی میڈیا عوام کی مانگ کو پورا کرتا ہے، ان کی ضروریات کو، ان کی ڈیمانڈز کو۔ ان کا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جو میڈیا کے مالکان ہیں یا مینیجرز ہیں وہ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہوتے، انہیں پیسہ کمانے کے لیے عوام کو یعنی اپنے ناظرین یا قارئین کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ اگر لوگ ان کا چینل یا اخبار پسند نہیں کریں گے تو وہ اشتہارات سے کیسے کمائیں گے؟ ظاہر ہے نا؟ اس لیے عوام کی پسند کا دباؤ انہیں مختلف قسم کا مواد پیش کرنے کو مجبور کرتا ہے، اور اسی نظریے کے تحت میڈیا حکومت کا سخت ناقد بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عوام اکثر حکومتی کارکردگی پر تنقید سننا چاہتے ہیں۔ لیکن جیسے مارکسزم پر تنقید ہے، ویسے ہی کثرتیت کے نظریے پر بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ ناقدین کہتے ہیں کہ کثرتیت پسند شاید اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ معاشرے میں کچھ گروہ دوسروں سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں اور وہ میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیا واقعی تمام آوازوں کو برابر جگہ ملتی ہے، یا کچھ خاص مسائل جو طاقتور گروہوں کے لیے اہم ہیں ان کو میڈیا میں بہت زیادہ کوریج ملتی ہے جبکہ دوسرے کئی اہم مسائل نظر انداز ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال کثرتیت کے غیر جانبداری کے دعوے کو چیلنج کرتا ہے۔ تو یہ ہیں دو بڑے نظریات، اور موضوع نمبر 097 بھی اسی سے جڑا ہے، میڈیا کی ملکیت اور کنٹرول۔ ایک طرف مارکسزم جو کہتا ہے میڈیا اشرافیہ کا ہتھیار ہے، دوسری طرف کثرتیت جو کہتی ہے میڈیا عوام کی آواز ہے۔ حقیقت شاید ان دونوں کے درمیان کہیں ہے۔ جی، یہاں ایک دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ کثریت پسندوں کی یہ بات کافی وزن رکھتی ہے کہ میڈیا مالکان مکمل آزاد نہیں ہوتے، انہیں ناظرین کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اشتہار دہندگان کا بھی۔ اگر کوئی چینل یا اخبار بالکل ہی عوام کی دلچسپی سے ہٹ کر مواد پیش کرے گا تو وہ زیادہ دیر چل نہیں پائے گا، مارکیٹ میں ٹک نہیں پائے گا۔ تو ملکیت یعنی اونرشپ ہی سب کچھ نہیں ہے، عوام کا دباؤ اور مارکیٹ کی طلب بھی میڈیا کے مواد پر اثر انداز ہوتی ہے۔ لیکن پھر سوال وہیں آ جاتا ہے جو آپ نے اٹھایا کہ کیا یہ عوام کی دلچسپی خود میڈیا کے ذریعے ہی نہیں بنائی جاتی؟ یہ ایک نہ ختم ہونے والی بحث ہے۔ اچھا، اب ان نظریات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کا رخ پاکستان کی طرف موڑتے ہیں۔ لیکچر نوٹس کا موضوع 98 خاص طور پر پاکستان میں میڈیا کے کردار پر ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پچھلی کوئی 2 دہائیوں میں پاکستان میں معلومات کا ایک انقلاب آیا ہے۔ نجی ٹی وی چینلز، انٹرنیٹ اور اب سوشل میڈیا، اس نے نہ صرف ہماری سیاست پر گہرے اثرات ڈالے ہیں بلکہ ہماری سماجی زندگی، ہماری معیشت، سب کچھ بدل دیا ہے۔ اکثر ہم دنیا کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے میڈیا ہمیں دکھاتا ہے۔ جی ہاں، پاکستان جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایک ترقی پذیر ملک ہے اور اسے اپنی تاریخ میں بہت سے چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ سیاسی عدم استحکام رہا ہے، معاشی مشکلات رہی ہیں، سماجی مسائل ہیں۔ ایسے میں میڈیا کا کردار اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا میڈیا ان مسائل کو سمجھنے میں عوام کی مدد کر رہا ہے؟ کیا وہ حکومتی اداروں کی کارکردگی پر نظر رکھ رہا ہے؟ لیکچر نوٹس بتاتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا نے کئی مواقع پر سرکاری اداروں کی جانچ پڑتال یعنی اسکروٹنی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اگر ہم پاکستان میں میڈیا کی تاریخ دیکھیں تو آئین کا آرٹیکل 19 تو ہر شہری کو تقریر اور اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، لیکن عملی طور پر دیکھیں تو میڈیا پر ہمیشہ سے مختلف قسم کی پابندیاں رہی ہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے بھی نوائے وقت 1940 اور ڈان 1941 جیسے اخبارات موجود تھے جو اس وقت مسلم لیگ کے نظریات کی ترجمانی کرتے تھے۔ تقسیم کے وقت 3 ریڈیو اسٹیشن تھے، لاہور، پشاور اور ڈھاکہ میں۔ پھر 1964 میں لاہور میں پاکستان ٹیلی ویژن یعنی پی ٹی وی شروع ہوا، جو طویل عرصے تک واحد ٹی وی چینل رہا اور ظاہر ہے سرکاری کنٹرول میں تھا۔ جی، نجی میڈیا کا آغاز صحیح معنوں میں تو کافی دیر سے ہوا۔ پہلا نجی ٹی وی چینل STNT وہ 1989-90 کے آس پاس آیا، لیکن اصل تبدیلی 2002 کے بعد آئی جب پرویز مشرف دور میں نجی ٹی وی چینلز کے لائسنس دیے گئے۔ آج پاکستان میں جنگ گروپ، نوائے وقت گروپ، ڈان گروپ جیسے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں جن کے اخبارات بھی ہیں اور ٹی وی چینلز بھی۔
ان کے علاوہ بھی درجنوں چینلز اور اخبارات کام کر رہے ہیں۔ میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کچھ ادارے بھی ہیں، جیسے APNS، یہ اخبار مالکان کی تنظیم ہے، CPNE ایڈیٹرز کی تنظیم ہے، PFUJ صحافیوں کی یونین ہے، اور سب سے اہم پیمرا، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، جو ٹی وی چینلز کو لائسنس دیتی ہے اور ان کے مواد کی نگرانی کرتی ہے۔ تو آج پاکستان میں میڈیا کا کردار کیا ہے؟ لیکچر نوٹس کے مطابق میڈیا کئی اہم کام کر رہا ہے۔ ایک تو یہ حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنتا ہے، فاصلے کم کرتا ہے۔ دوسرا، یہ حکومتی وعدوں اور کارکردگی پر نظر رکھتا ہے، یعنی ایک طرح سے واچ ڈاگ کا کردار ادا کرتا ہے۔ تیسرا، یہ شہریوں کو معلومات فراہم کرتا ہے تاکہ وہ انتخابات میں سوچ سمجھ کر ووٹ دے سکیں۔ کچھ تحقیقات تو یہ بھی کہتی ہیں کہ میڈیا کی وجہ سے ووٹنگ ٹرن آؤٹ بھی بڑھتا ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ خاص طور پر جو ٹی وی اینکرز ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ اپنی گفتگو اور پروگراموں کے ذریعے رائے عامہ بناتے ہیں اور حتیٰ کہ پالیسی سازوں پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ بحث تو الگ ہے کہ ان کا تجزیہ کتنا غیر جانبدارانہ ہوتا ہے، لیکن ان کا اثر بہرحال موجود ہے۔ اور یہ بھی نہ بھولیں کہ میڈیا اب ایک بہت بڑی انڈسٹری بھی بن چکا ہے، ہزاروں لوگوں کو روزگار فراہم کرتا ہے اور اشتہارات کے ذریعے اربوں روپے کا ریونیو کماتا ہے۔ اور ایک اور اہم کردار جس کا ذکر لیکچر نوٹس میں ہے، وہ ہے بدعنوانی کو بے نقاب کرنا۔ پاکستان میں میڈیا نے کئی بڑے کرپشن سکینڈلز کو سامنے لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس سے احتساب کے عمل کو آپ کہہ سکتے ہیں تقویت ملتی ہے۔ تو اس ساری تصویر کو دیکھتے ہوئے میڈیا کا یہ طاقتور کردار، اس پر یہ مختلف نظریات اور پاکستان کی یہ خصوصی صورتحال، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سب کا مجموعی مطلب کیا ہے؟ کیا پاکستان کا میڈیا زیادہ تر مارکسی نظریے کے مطابق طاقتوروں کا آلہ ہے، یا کثریت کے نظریے کے مطابق عوام کی آواز؟ یہ واقعی ایک پیچیدہ سوال ہے اور اس کا کوئی سادہ بلیک اینڈ وائٹ جواب نہیں ہے۔ شاید دونوں ہی باتیں کسی نہ کسی حد تک درست ہیں۔ ایک طرف یہ حقیقت ہے کہ بڑے میڈیا گروپس کی ملکیت چند ہاتھوں میں مرکوز ہے، ان کے اپنے سیاسی و معاشی مفادات بھی ہیں جو مارکسسٹ خدشات کو جنم دیتے ہیں۔ دوسری طرف چینلز کی بھرمار، سوشل میڈیا کی موجودگی اور مارکیٹ میں جو مقابلہ ہے، اس کی وجہ سے مختلف آوازوں کو جگہ بھی ملی ہے جو کثرتیت کے نظریے کی تائید کرتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کہیں کام کر رہا ہے اور اس کا کردار مسلسل بدل رہا ہے۔ اچھا، تو آج کی گفتگو کو اگر سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ میڈیا کی تیز رفتار ترقی کی وجہ سے اس پر تحقیق کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ ہم نے میڈیا کے اثر و رسوخ اور ملکیت کے بارے میں دو بڑے نظریات، مارکسزم اور کثرتیت کے بنیادی نکات اور ان پر ہونے والی تنقید کو سمجھنے کی کوشش کی، اور آخر میں ہم نے پاکستان میں میڈیا کے تاریخی سفر، اس کی موجودہ ساخت اور اس کے کردار کا جائزہ لیا، خاص طور پر SOC 612 لیکچر نوٹس کی روشنی میں۔ جی، خلاصہ یہی ہے کہ میڈیا ایک دو دھاری تلوار ہے۔ یہ طاقتور طبقے کے ہاتھ میں پروپیگنڈے کا ہتھیار بھی بن سکتا ہے، اور یہ جمہوریت کو مضبوط کرنے، عوام کو باخبر رکھنے اور مختلف آوازوں کو سامنے لانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ پاکستان کے مخصوص حالات میں جہاں جمہوریت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہے اور سماجی معاشی چیلنجز بہت زیادہ ہیں، وہاں میڈیا کا ذمہ دارانہ اور غیر جانبدارانہ کردار اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک نقطہ آپ کے غور و فکر کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ ہم نے گفتگو کے آغاز میں ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کا ذکر کیا تھا۔ لیکچر نوٹس شاید زیادہ تر روایتی میڈیا یعنی اخبار، ٹی وی پر مرکوز ہوں، لیکن آج کے دور میں جہاں فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، ٹک ٹاک جیسی ایپس کا راج ہے، کیا میڈیا کی طاقت کا کھیل بدل نہیں گیا ہے؟ کیا مارکسزم اور کثرتیت کے پرانے نظریات آج کے اس نئے میڈیا منظرنامے کو پوری طرح سمجھا سکتے ہیں؟ کیا پاکستان میں اب اصل کنٹرول میڈیا ہاؤس کی ملکیت میں ہے، یا وائرل مواد بنانے اور آن لائن ٹرینڈز چلانے کی صلاحیت میں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہمیں مستقبل میں مزید سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے۔